بنائے جناب بیٹھے ہوئے ٹاپک کی جانب، اور آج ہم بات کر رہے ہوں گے کہ خدا کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اسلام میں جائز ہے نہیں ہے، اس پر بات کریں گے. اور جب یہ جائز ہوا کب تھا اور کس سچویشن میں تھا، کس صورتحال کے بیس پہ تھا، اور جب اس کو منع قرار دیا گیا تو وہ صورتحال کے بیس پہ تھا، اور آج کی کرنٹ سچویشن میں جو صورتحال ہے اور جو سچویشن چل رہی ہے ہمارے اس طرح کی کچھ چیز دیکھنے میں بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہوں گے. جی بالکل جی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بڑے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے مفتی عبدالقوی نے. السلام علیکم، میں ویلکم کہتی ہوں اپنے معزز مہمانوں کا. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر علی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیر. جی الحمدللہ. جی مفتی عبدالقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. مفتی صاحب آپ کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے جی، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا تھوڑا. جی ڈاکٹر علی، آپ کی طرف پہلا سوال، متا کیا ہے بیسیکلی؟ پہلے اگر اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ بتائیں سننے والوں کو، تاکہ اس کے حوالے سے پتہ چل جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ مجھے کوئی 5 منٹ کا وقت عنایت کریں تو میں پورا تصور سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا متنازع موضوع بھی ہے اور تھوڑا سا حساس موضوع بھی ہے. تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نامکمل بات الٹا تنازع کا باعث بنتی ہے اور الٹا کنفیوژن باعث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسلام کا جو فلسفی ہے، اسلام کا فلسفہ ہے، اس کے احکام کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ناگزیر ہیں. اگر آپ 2 چیزوں کو سمجھے بغیر اسلام کے فلسفہ احکام کو سمجھیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے، اور آپ بہت بڑی لا علمی اور بے علمی کا اور جہالت کا ثبوت دیں گے. جی ٹھیک ہے. پہلی بات ہے تغیر زمان کے ساتھ تغیر احکام کا فلسفہ. جوں زمانہ بدلتا ہے تو احکام شریعت بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے ہاں ہے، اس پر بہت سارے علماء سیخ پا بھی ہوتے ہیں اور ہوں گے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہونا تھا وہ بند ہو چکا، اب اس کے اندر کوئی تنوع نہیں ہے، کوئی ڈائیورسٹی شریعت کے احکام میں نہیں ہے. قرآن و سنت میں جو اصول متعین کیے، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے اپنے اصلی ضروریات اور اصلی تقاضوں کے مطابق آج بھی شریعت میں لچک، ڈائیورسٹی اور مسائل کے حل کے لیے غور و فکر اسی طرح جائز ہے جس طرح آج سے صدیاں پہلے، 10 صدیاں پہلے، 5 صدیاں پہلے جائز تھا. تو یہ بات ایک طے شدہ ہے کہ ہمیشہ تغیر، جب زمانہ بدلتا ہے تو احکام بدلتے ہیں. آپ دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ سفر کرتے تھے تو سواری کے احکام اور تھے. آج ہم کاروں پہ، جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو سواری کے احکام کیا گھوڑے اور گدھے والے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، بدلیں گے. ایک وقت یہ تھا کہ آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے آپ کو 4 دن درکار ہوتے تھے، 4 راتوں کی مسافت درکار ہوتی تھی. اب یہ کہ آپ کو دنیا کے ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے میں جانے کے لیے چند گھنٹے درکار ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسا. جو زمانہ بدلتا ہے تو احکام بدلتے ہیں. ہمارے جو فقہا، بڑے فقہاء کرام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے اور فقہاء کرام، انہوں نے اپنی وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ضرورت کے مطابق قرآن و سنت پر غور کر کے احکام کو اخذ کیا. اب ان اصولوں اور ضوابط کو جو قرآن و سنت نے متعین کر دیے ہیں، اس کو دیکھ کر آج کا جو فقیہ اعظم ہے اور آج کا جو مجدد ہے اور آج کا جو فقیہ ہے، اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آج کے دور کے مطابق احکام اخذ کر کے بتائے. امام اعظم کے احکام امام اعظم کے دور جو اس کے بعد کے ادوار کے لیے تھے، جو آج فٹ ہوں گے اسی طرح چلیں گے، جو آج فٹ نہیں ہوں گے، زمانے کے تقاضے بدل گئے، وہ نہیں بنائے جائیں گے، نہیں، اس کے لیے نہیں تعبیر کی جائے گی، چونکہ وہ بھی تعبیر تھی، یہ بھی تعبیر ہوگی. قرآن و سنت تو اپنی موجود ہے. پہلی بات ہے یہ سمجھنے کی. دوسری بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ دین کے احکام میں ہمیشہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریج کا پہلو ہمیشہ شامل حال رہا. ہمیشہ درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ احکام نازل ہوئے، تدریج کا پہلو مد نظر رکھا گیا، تدریجاً احکام نازل ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ ہر کوئی وہاں پہ عرب میں شراب پیتا تھا، عرب جاہلی عرب میں نا،
تو یہ نہیں ہوا کہ ایک منٹ میں کسی کو کہہ دیا گیا کہ لو جی آج شراب حرام ہے، ایسا نہیں ہوا۔ جی اچھا، نماز عادی نہیں تھے، نمازی بنانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا گیا جی لو جی آج آپ نماز شروع ہو گئی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 10 سے 13 سال تک ابتدائی اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا مدار صرف عقائد کی اصلاح اور اخلاق کی اصلاح تھی۔ جی فکر درست ہو، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے اللہ کے بارگاہ میں جا کے جواب دینا آخرت، بس ان 3 باتوں پر، اور اخلاق، لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک کریں، دوسروں پہ ظلم نہ کریں۔ تو گویا 13 سال اللہ کا رسول، ہمارے ہاں دین کا تصور ہی غلط ہو گیا، دین کا تصور یہ ہے کہ سختی کریں، جبر کریں۔ اللہ کے رسول نے 13 سال تک صرف عقائد اور احکام کی اصلاح کی۔ جی اچھا، اب احکام کی طرف ہم آ جاتے ہیں، چونکہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح متع، یہ احکام میں سے ایک جزو ہے۔ ٹھیک ہے، احکام 3 قسم کے ہوتے ہیں، احکام 3 قسم کے ہوتے ہیں، میری بات بڑی غور سے سن لیجیے۔ جی جی ایک وہ احکام ہے جو زمانہ ما قبل رسالت یعنی زمانے جاہلیت سے چل رہے تھے، ٹھیک ہے، شریعت نے ان کو ٹیکل کیا مختلف انداز سے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شریعت نے ان کے اندر اگر کوئی نقص نہیں پایا تو ان کو من و جاری کر دیا جس طرح ٹھیک ہے، چل رہے تھے، منع نہیں جی، صحیح، فرمایا۔ ایسا بھی ہوا کچھ احکام جو چل رہے تھے مگر اس میں کچھ خرابیاں آ گئی تھی، شریعت نے ان خرابیوں کی اصلاح کر کے اس کو جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ جی، کچھ احکام ایسے تھے جو بالکل ہی قرآن و سنت کی روح سے، اور چونکہ صحیح، اسلام مطلب انسانیت ہے، ہاں انسانیت جی، کی فلاح و بہبود کے خلاف تھے اور قرآن و سنت کی روح کے خلاف تھے، تو اسلام نے اس کو بالکل منع کر دیا۔ تو ٹھیک جو ہے، پچھلے احکام چل رہے تھے ان احکامات سے متعلق قرآن و سنت کے 3 رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ میں پھر بتا رہا ہوں، وہ کہ قرآن و سنت نے اگر دیکھا کہ اس میں کوئی فلاح انسانیت، تزکیہ نفس اور اللہ کے رسول کا جو منشا تھا اس کے خلاف بات نہیں تھی، تو اس کو من و جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے، جس میں خامی تھی اس خامی کی اصلاح کر کے اس کو جاری کر دیا، اور جو خرابی والی اتنی چیز تھی کہ اس کی اصل ہی مجروح تھی اس کو بین کر دیا، روک دیا۔ یہ پہلا قسم تھی جو ما قبل روایات چل رہی تھی، ان کو شریعت نے ڈیل کیا۔ احکام کی دوسری قسم وہ تھی جو شریعت نے وقتی طور پر دیے۔ پہلی قسم تو وہ تھی نا جو شریعت نے نہیں دیے، چل رہے تھے اور شریعت نے ان کو ہاں ہینڈل جی، کیا۔ دوسری قسم وہ تھی کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر دیے ایک خاص ضرورت کے جی تحت، اور وہ جی جی ضرورت جو ہی ختم ہوئی وہ احکام ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک ضرورت پیش آئی، اس ضرورت کو ہینڈل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے ایک حکم صادر ہوا، جو ہی جی ضرورت ختم ہوئی اس حکم کو اٹھا لیا گیا، یعنی وقتی اور عارضی ضرورت کے پیش نظر وہ حکم آیا اور وہ ضرورت ختم ہوئی تو حکم بھی ختم۔ جی، ٹھیک ہے، احکام کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو شریعت محمدی نے خود سے جاری فرمائے، نئے احکام دیے جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ یہ 3 اقسام تھی احکام کی۔ اب صحیح، ہم موضوع پر آتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے نکاح متع۔ یہ موضوع پہلی دونوں احکام کی اقسام کے تحت زیر بحث آ سکتا ہے، جی، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ چیز تھی جو ما قبل رسالت کا جو دور تھا، جاہلی عرب کا دور تھا، اس میں جی جی مروجہ تھی، کثرت سے رائج تھی، ٹھیک کوئی ٹھیک ہے، نئی چیز نہیں تھی عرب کے لیے، یہ وہ تھی جو ہمیشہ سے رائج تھی۔ تو اسلام نے اس ٹھیک کو ہے، کیسے ٹیکل کیا؟ پھر جی، یہ اس ضمن میں زیر بحث آ سکتا ہے کہ جو احکام اسلام نے وقتی طور پر دیے وقتی یا طور ان کو وقتی طور پر چلایا، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ زیر بحث آ سکتا ہے۔ دونوں ٹھیک ہے، پہلوؤں میں یہ زیر بحث آ سکتا ہے، دونوں اقسام کے تحت۔ اب نکاح متع تھا کیا؟ متع کا مطلب ہوتا ہے عارضی، متع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا۔ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے جس سے ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ اس کا استدلال لیتے ہیں، فمستمتعتم، سورہ نساء کی آیت ہے، ٹھیک۔ جی، تو متع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ متع کی تعریف یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت باہمی رضامندی سے ایک خاص وقت کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس نکاح میں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مدرانیہ پورا ہوگا وہ نکاح خود سے فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا اس کا نا۔ اچھا، ٹھیک ابھی ہے، اس پر میں آخر پہ بات کروں گا کہ آج متع کیا ہے اور حقیقی متع کیا تھا، حالانکہ حقیقی متع بھی اب مروجہ ہمارے نزدیک نہیں رہا، لیکن حقیقی تھا کیا اور آج کیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں متع پہ۔ متع کا معنی جب میں نے عرض کر دیا، اگلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جب صحابہ کرام جنگوں میں جاتے تھے، 4 مہینے کا سفر ہوتا تھا،
اور وہاں پر سٹے ہوتا تھا، پھر واپسی ہوتی تھی. تو ایک فطرت انسانی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ انسان کی فطرت کو کتنا ملحوظ رکھتا ہے. آپ باقی باتیں چھوڑیے، اور ہم دوسرے سے بات کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے جذبات کیا ہیں، اس کی فطرت کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کی فطرت اور جذبات کا لحاظ نہیں رکھتے. اللہ انسانوں کی فطرت اور جذبات کا کتنا لحاظ رکھتا ہے. اللہ نے پھر وہ حکم جو پہلے قبل شریعتوں سے چل رہا تھا کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے عوض نکاح کر لیتے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے نکاح کر لیتے تھے، اس کے اندر ایک معنویت تھی اور کئی پہلو خراب تھے. سب سے پہلے تو اسلام نے اس کے ان پہلوؤں کو ختم کیا. یعنی اسلام نے کیسے ختم کیا؟ جو تھوڑے وقت کے لیے یہ اسلام کے دورانیے میں جاری رہا. اسلام نے جو اصلاحات کی وہ سنی. اصلاحات یہ کی کہ ما قبل عرب جاہلیت میں نکاح متع کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو وراثت نہیں دی جاتی تھی. اسلام نے کہا وہ وراثت دی جائے گی. ٹھیک ہے، وراثت دی جائے گی، وراثت دی جائے گی. باپ اپنا نام نہیں دیتا تھا بلکہ چھپ کے پھرتے تھے. اسلام نے کہا کہ باپ کا نام ہوگا، اس کی پوری حیثیت متعین کر دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہوا کیا؟ یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا کہ جب کسی ایسے طویل سفر پر ہوں جہاں آپ کے پاس آپ کی اپنی زوجہ نہ ہو، تو ایک وقتی ضرورت کے تحت اللہ کے رسول نے اس کا حکم جاری فرمایا، اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا. منسوخ کہاں کیا گیا؟ یہاں پر ہمارے ہاں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف یہ ہو جاتا ہے، ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو منسوخ کیا گیا یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں کیا گیا. ہاں جی، یہ ایک بنیادی نزاع ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ منسوخ نہیں کیا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو منسوخ فرمایا. جو اس کی اجازت کی بات ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، خود حضرت مولا علی سے حدیث مروی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر منع فرما، یعنی یہ جو چیز چل رہی تھی عارضی طور پہ چلتی رہی، اللہ کو بھی علم تھا، اللہ کے رسول کو بھی علم تھا، لیکن جب خیبر سے واپسی ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترمذی باب ما جاء فی نکاح المتع، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور حدیث کے راوی حضرت مولا علی خود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی پر عورتوں سے متع کرنے اور پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی حضرت علی سے مروی ہے. دوسری حدیث جو امام ترمذی نے نقل کی وہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے. حضرت ابن عباس کا نقطۂ نظر بعد ازاں رجوع کا ہے. حضرت ابن عباس عام طور پہ کوٹ جو کیا جائے گا وہ حضرت عباس کا، ابن عباس عبداللہ ابن عباس کی رائے کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ آخر تک قائل رہے. دیکھیے اسلام ایک فطرت کا دین تھا. حضور علیہ السلام نے ایک حکم جاری فرمایا، اس حکم سے منع فرما دیا. ممکن ہے جب منع فرما رہے ہوں تو ساری دنیا کے صحابہ اور ساری دنیا کے مسلمان تو موجود نہیں نہ تھے، کمیونیکیشن کا یہ سسٹم نہیں تھا، تو بات کمیونیکیٹ ہوتے پہنچتے پہنچتے تھوڑا وقت لگتا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ اس کے قائل رہے. پھر حضرت مولا علی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تو حضرت علی نے ان کو اس چیز سے آگاہ فرمایا کہ حضور نے وہ چیز جو شروع اسلام میں جائز تھی اللہ کے رسول نے منع فرما دی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی کی بات سن کے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت، وقتی ضرورت کے پیش نظر ایک چیز تھی جس کو جائز رکھا گیا. یہ صحابہ کرام میں ہوا. یعنی اب صحابہ کے نام کوئی گنوانے بیٹھ جائے جی فلاں نے کیا فلاں نے کیا، اس کا تو انکار نہیں ہے نا. جب تک ایک چیز اللہ کا رسول منع نہیں کرتا وہ جائز ہے، ختم ہوگی بات. ہاں جی ٹھیک ہے. احکام کو منع کرنے میں شریعت میں تدریج کا عنصر ہے. شریعت نے شراب جیسی چیز، خبیث چیز کو جس کو ام الخبائث کا منع کیا تو کیا کہا شریعت نے؟ قرآن مجید نے اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو گنوائے اور بتایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں نقصان بھی اور فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں. عقلی طور پہ قائل کیا اور پھر فرمایا نہیں. نماز کا حکم دیا لیکن نماز میں پہلے تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، اینڈ پہ جا کے نماز اپنی الٹیمیٹ فارم میں آ گئی. تو تدریج کا حکم ہے، یہ مطابق ہے، یہ چلتا رہا. جو وقتی ضرورتوں کے تحت اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہا، مسلمان اس سے مستفید ہوتے رہے. اللہ کے رسول نے پہلے خیبر کے موقع پر اور پھر فتح مکہ کے دن پھر اس کی اجازت دی اور فتح مکہ کے بعد یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے، منع فرما دیا. اب قیامت تک اس کو کوئی جائز نہیں کہہ سکتا.
جی ٹھیک ہے ڈاکٹر علی یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہمارے باقی مہمان ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی بات کر سکیں. میں ویلکم کروں گی, ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سید عباس زیدی نے جو ریسرچ اسکالر ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ عباس صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور کال پہ ہمارے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب بھی موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے بھی یہی سوال کریں گے جی مطاع کے حوالے سے. جیسے ڈاکٹر علی نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تاکہ بات درمیان میں نہ رہ جائے, کیونکہ ایک متنازع ایک ٹاپک ہے جس پہ مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. جی مفتی صاحب, آپ کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے, لیکن پہلے قادری صاحب کی بات مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی, لیکن آپ کی آواز سمجھ آ رہی ہے. اچھا, ڈاکٹر علی صاحب کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ تک آواز ٹھیک سے نہیں آئی؟ جی ٹھیک ہے, آپ پھر ایسے کیجیے مفتی صاحب, آپ اپنے میں آپ سے یہ سوال کر لیتی ہوں, مطاع کیا ہے اور اسلام میں کب اجازت ملی اور کب اس کو منع کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ ہم نے رہنمائی لینی ہے اللہ کے قرآن سے. جی بالکل. جی اللہ کے قرآن نے جب بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو جائز رشتہ ہے اس کی صورتحال کیا ہے, فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. دو صورتوں میں مرد اور عورت کے درمیان شرعی اور قانونی ایک طرح کا تعلق قائم ہو سکتا ہے جس کو زوج اور زوجہ کہتے ہیں, اور جو رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح کی برکت سے. نکاح کو ہر آدمی جانتا ہے کہ ایجاب و قبول ہے, محترم محترمہ کی رضامندی ہے, اور اس کے اندر گواہ ہے اور اعلان عام ہے جس کو ہم شادی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا تعلق وہ ہے جس طرح فتوحات ہوتی تھیں تو فتوحات کے زمانے میں جو مرد ہوتے تھے ان کو غلام کہتے تھے, اور جو خواتین ہوتی تھی ان کو باندی کہتے تھے. اور جس وقت مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو جو خواتین کسی مرد مسلمان کے قبضے میں آتی تھیں تو وہ ان کے لیے حلال ہوتی تھی. جی اس سے معلوم یہ ہوا کہ متع جو ہے نہ وہ نکاح ہے نہ متع جو ہے وہ ملک یمین ہے, اس لیے یہ کوئی علیحدہ ایک صورت ہے. اچھا. اسی طریقے پہ اب ہم آ جاتے ہیں حضور کے فرامین کی طرف. میں چونکہ حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں, یہ حقیقت ہے کہ متع حضور کے زمانے میں بھی تھا, سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی تھا, اور سیدنا فاروق اعظم کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر خلافت کے زمانے کے اندر اس متع کو حرام قرار دیا گیا, اس مجلس مشاورت میں کون کون سے حضرات موجود تھے. جی اس مجلس مشاورت میں دیکھتا ہوں بحیثیت طالب علم کے تو سیدنا علی الفرتضیٰ بھی تشریف فرماتے, سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے, حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی موجود تھے. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ متع حرام ہے, خلافت حضرت فاروق اعظم کی ہے, اور مشاورت سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے. ٹھیک ہے. سب سے جو بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اہل تشیع علماء سے پوچھا, آج بھی ہمارے ساتھ شیعہ عالم موجود ہوں گے, جی ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ 12 حضرات ائمہ معصومین میں سے اگر کسی امام محترم نے, امام مبارک نے, امام مقدس نے, امام معصوم نے متع کیا ہے تو اس کی کوئی ایک روایت اگر کتب احادیث میں ملتی ہے, خواہ وہ شیعہ کی کتب احادیث ہوں, تو پھر میں اعلان کر سکتا ہوں کہ متع حلال ہے. یقیناً یہ بات 100% یقینی ہے کہ 12 حضرات ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی اپنی زندگی کے اندر اور حیات مقدسہ کے اندر متع نہیں کیا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ متع جو ہے وہ حرام ہے, متع حلال نہیں ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور کے زمانے کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں, 5 دن ایسے ہیں جن دنوں کے اندر حضور نے امت کو یعنی حضرات صحابہ کو متع سے روکا. متع کے بارے کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ اگر اہل تشیع اور اہل سنت علماء اگر چاہتے ہیں کہ اس اختلاف کو ختم کر کے آج کے زمانے کے اندر, کیونکہ میرے حضرات صحابہ کے زمانے میں, خلفاء راشدین کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں نکاح بھی بالکل آسان تھا, حتیٰ کہ ایک صاحب سسر بھی ہوتے تھے اور داماد بننے کی ان کی خواہش بھی ہوتی تھی, پیغام نکاح بھی بھیجتے تھے, تو نکاح بالکل آسان تھا. ہر ایک صحابی رسول کے 2 3 4 نکاح ہوا کرتے تھے. اسی طرح خلافت کے زمانے کے اندر بہت زیادہ جب اسلام پھیلا تو اس کی وجہ سے باندیوں کا ایک نظام بھی آیا اور بڑے تسلسل کے ساتھ موجود رہا اور بڑی کثرت کے ساتھ موجود رہا. اسی طرح متع جو ہے حضور کے زمانے میں بھی تھا, صدیق اکبر کے زمانے میں بھی تھا, اور فاروق اعظم کے ابتدائی زمانے میں بھی تھا. لیکن میرے زمانے کے اندر صرف شادی اور نکاح کے اوپر انسانیت کو پابند کر دینا
اور ان کے لیے مزید نکاح کے حوالے سے آسانی پیدا نہ کرنا، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ میں علماء اہل سنت کی خدمت میں بھی عرض کروں گا اور علماء اہل تشیع کی خدمت میں بھی۔ علماء اہل تشیع کی خدمت میں عرض یہ کروں گا کہ اگر وہ وقت کی پابندی ختم کر دیں، یعنی محترم اور محترمہ آپس میں متع کر لیں اس شرط کر کہ جب تک رہیں گے اکٹھے رہیں گے اور اس کے اندر کوئی وقت کی پابندی نہ ہو۔ اور ہمارے حضرات اہل سنت حضرات قرآن مجید کی 5ویں آیت جو ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، 5واں پارہ ہے اور اس کی پہلی آیت مقدسہ ہے، اس کے اندر لفظ استمتاع آیا ہے۔ اہل سنت کے ہاں استمتاع ہو جائے اور اہل تشیع کے ہاں متع ہو جائے، اور دونوں کے ہاں محترم اور محترمہ کی رضامندی سے کسی خاص وقت کی بجائے ایک زمانے تک کا ایک تعلق قائم ہو جائے، جسے آج کے زمانے میں ہمارے سعودی عرب کے علماء نے آسانی پیدا کرتے ہوئے نکاح مسیار کی ایک صورت نکالی ہے، داعش والوں نے نکاح جہاد کی صورت نکالی ہے۔ میرا بھی فتویٰ ہے کہ شادی ایک اور نکاح متعدد اگر اس طرح کی صورت پیدا کر دی جائے تو امت کے لیے آسانی پیدا بھی ہو سکتی ہے اور انسانیت کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ باقی اگر اہل تشیع اس بات پہ مضبوط موقف اختیار کریں کہ متع حلال ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہ کر سکے، یہ تو میرا خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم اہل تسنن اہل سنت حضرات اس بات پہ رٹے رہیں کہ صرف شادی کے علاوہ باقی کوئی تعلق جو ہے حلال نہیں ہے، تو اس سے امت کے اندر جو خرابی پیدا ہوگی اور بد کرداری جیسی کیفیات پیدا ہوگی، ان بد کرداری کے معاملات کو سلجھانے کے لیے اور ان کو آج کے زمانے میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ریپ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بہت سے عجیب انداز ظالمانہ آ گئے ہیں جس کی وجہ سے انسانیت کا خون بھی ہوتا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ امت کے اندر ایک جناب کہہ سکتے ہیں کہ بد اخلاقی بھی ہے اور بد کرداری بھی ہے۔ بد اخلاقی اور بد کرداری کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نکاح کے ساتھ ایک اور طرح کے باہمی تعلق کو بھی جائز قرار دینا ہوگا، تاکہ امت اور انسانیت جو ہے اس آسانی کے ذریعے سے اس کرداری سے بچے، اس بد اخلاقی سے بچے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ساتھ سید عباس زیدی بھی موجود ہیں، میں ان کی طرف بڑھوں گی۔ جیسے ڈاکٹر علی وقار قادری نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا حکام کے 3 اقسام بتا دیا، اور کب منع کیا گیا، پہلی 2 کیٹیگریز بتا دی کہ ان دونوں صورتحال میں آ سکتا ہے اور اس میں اس کو زیر بحث لا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ ضرورت کے تحت ہوا اور جو ضرورت تھی اس کے حوالے سے بتا دیا۔ پھر مفتی عبدالقوی صاحب نے بھی ہمیں بتا دیا کہ نکاح متع کے، اگر ہم اسپیسیفکلی نکاح متع کی بات کریں تو وہ حرام ہے۔ خاص طور پر 2 سچویشنز بتا دی کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ نہ رکھی جائے، اور اہل سنت کے لیے بھی ایک کہہ لیں کہ سچویشن بتا دی کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ میں سید عباس زیدی کی طرف بڑھوں گی۔ سر اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ آپ نے کانورسیشن تو ساری سنی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ میرے محترم مفتی عبدالقوی صاحب نے فرمایا کہ جو متع ہے یہ نکاح نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، تو میں اپنے محترم سے بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ صحیح مسلم کتاب النکاح نکالیے، وہاں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، جیسا کہ اس وقت صحیح مسلم میرے سامنے ہے کہ امام مسلم نے جو عنوان قائم کیا ہوا ہے وہ ہے بابو نکاح المتع، نکاح متع کا باب، یعنی امام مسلم صحیح مسلم میں نکاح متع کا باب کے عنوان سے روایات نبی پاک علیہ السلام سے جو مرویاں وہ لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب صحیح مسلم جو عالم اسلام کی قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کے بعد مستند ترین کتاب ہے، جب اس میں متع کو نکاح کے عنوان سے لکھا ہے تو ہمیں بھی اس رعایت کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر میں صحیح بخاری شریف جو میرے سامنے موجود ہے اس کی کتاب النکاح وہ کھولوں تو وہاں لکھا ہے ان نکاح المتعتی، امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی نکاح متع کے باب سے شروع کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس غلط فہمی کو دور کریں کہ متع کیا ہے۔ متع امام بخاری اور مسلم نے نکاح متع کے عنوان سے ابواب قائم کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے اہل تشیع بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی، ایک روایت پیش کریں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی متع کیا۔ چلیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ادوار میں ہمارے برادران اسلامی تو متفق ہیں نا کہ تب متع حرام ہو چکا تھا، اس پہ تو ان کا اتفاق ہے۔ چلیں، ان کے زمانے میں تو یہ حرام تھا،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो जायज़ था ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, और हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी और हज़रत उमर के ज़माने में भी जायज़ था। तो मैं इनसे पूछता हूँ, जब रसूल अल्लाह ने इसे जायज़ करार दिया, अभी आपने फरमाया, सबने सुना कि पहले खलीफा के दौर में भी रहा, दूसरे खलीफा के दौर में भी रहा, तो आप साबित कर सकते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुता किया हो? क्या किसी चीज़ की हिल्लत का ऐलान करना उसके बाद इंसान पे वाजिब करार कर देता है कि इंसान खुद भी वो सर अंजाम दे? अगर आइमा अहले बैत निकाह मुता की हिल्लत के कायल थे, इसकी दलील मांगी जा रही है कि उनका मुता करना दिखाइए, तो ये जो अभी आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह ने इसको निकाह मुता को हलाल करार दिया, इसे इसका इजरा फरमाया, पहले खलीफा के दौर में रहा, तो अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे आपका भी इत्तेफाक है और हमारा भी कि उनके ज़माने में हलाल था, जब उनके ज़माने में उनका निकाह मुता आप नहीं दिखा रहे, तो जिनके बारे में आपका ये इत्तेफाक है कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने में हराम था, तो फिर उनके ज़माने में आप मुझसे किस दलील के तौर पे ये तकाजा कर रहे हैं? अब मैं उस आयत करीमा की तरफ आऊँगा। सूरह निसा की आयत करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा। तो जिन औरतों से तुमने मुता किया हो, उनको उनके मुकर्रर शुदा हक़ महर दे दो। सूरह निसा की ये आयत है और इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ फमस्तमताअतुम, तो जिन औरतों से तुमने मुता किया। अब मैं सही बुखारी शरीफ की तरफ आता हूँ, जो मेरे सामने पड़ी है, किताबुन निकाह की 3री जिल्द है, बाब नंबर 61 है, निकाहिल मुतअत का ये बाब है। इसमें देखें मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या जुमले हैं। आका फरमा रहे अन तस्तमतिउ फस्तमतिउ, आलम इस्लाम की सबसे सही तरीन किताब हमारे बरादरान इस्लामी की सही बुखारी में मैं हदीस नंबर 107 3री जिल्द से पढ़ रहा हूँ कि आका ने फरमाया अन तस्तमतिउ फस्तमतिउ, आपने यानी हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी, उनका कासिद हज़रत बिलाल तशरीफ़ लाए और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी और हज़रत सलमा उनसे आके अर्ज़ किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तस्तमतिउ, कि तुम्हें मुता करने की इजाज़त है, फस्तमतिउ, लिहाजा तुम औरतों से मुता करो। क्या ये हदीस रसूल नहीं है? ये सही बुखारी नहीं है। आप आगे हैं, इब्ने अब्बास, ये हदीस नंबर 106 सुना रहा हूँ, हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए, इत्तेहाद की फ़ज़ा को बरकरार रखते हुए और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने की बजाय अगर हम कुरान और अहादीस की ग्राउंड उनकी ग्राउंड रियलिटीज़, उन ग्राउंड रियलिटीज़ तक पहुँचें, उन ज़मीनी हक़ाइक़ तक पहुँचें, तो मेरे ख्याल से ये ज़माना नहीं है कि मैं टॉफ़ी को च्युइंगम कह के बेच सकूँ। अब ज़माना बदल चुका है, अब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, वीडियो सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं हदीसें पेश कर रहा हूँ। तो हज़रत इमाम बुखारी ने ये रिवायत नकल की कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि उनसे औरतों के मुता के मुतालिक दरियाफ्त किया गया, तो इब्ने अब्बास ने मुता की रुख्सत दे दी। अब तीसरी बात जो मुफ्ती साहब ने कही, मैं बड़े गौर से हज़रत मुफ्ती साहब का ये बयान सुन रहा था। उन्होंने फरमाया कि एक और तकाजा उन्होंने किया कि ये अगर मुकर्ररा अय्याम की कैद जो है वो ख़त्म कर दी जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसका भी मैं अगर कहें तो सही बुखारी से जवाब दूंगा। ठीक है, अपना नजरिया सिर्फ पेश करना तो कमाल नहीं है ना, कि मैं कहूं कि मकतब अहले बैत के क्या नजरियात हैं। मैं तो पेश करूंगा, हम में तो है ही, लेकिन हमारे बरादरान जरा सही बुखारी शरीफ और कुरान का मुताला करें। अब आए कि वक्त मुकर्रर करना। ठीक है, हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी। ये 107 नंबर हदीस सही बुखारी की 3री जिल्द किताबुन निकाह से पेश कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया जो कोई मर्द और औरत मुवाफ़क़त कर लें तो उन दोनों के दरमियान 3 दिन के लिए इकट्ठे होना जायज़ है। अगर वो दोनों पसंद करें कि 3 दिन पूरे होने के बाद मुद्दत में इजाफा कर लें तो वो इजाफा कर लें, या छोड़ना चाहें तो वो जुदा हो जाएं। अब ये हदीस के अल्फाज क्या हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैनहुमा सलासुन लयाल, 3 रातों तक के अल्फाज सही बुखारी शरीफ किताबुन निकाह बाब नंबर 61 हदीस नंबर 107 में नकल है मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी। तो हमें अवाम में मिसकॉन्सेप्शन नहीं फैलानी चाहिए, ये सही हदीस है। और इसमें मैं एक और मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे भी इजाजत दें कि मैं अपना मौक़िफ़ सही से पेश करूं, तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जितने भी है, क्योंकि हम बार बार तमाम मेहमानों से भी बात करेंगे, तो वक्त जो है वो इस तरह से कवर कीजिएगा ताकि बात भी मुकम्मल हो जाए। जी जरूर, ताकि बात मुकम्मल हो जाए ना आपकी भी।
چونکہ محترم یہ 7 نیوز کے پلیٹ فارم سے 3 سوال اٹھے تھے تو میں چاہوں گا کہ اسی پلیٹ فارم پہ ان تینوں سوالات کے صحیح بخاری سے جواب دوں. اب آپ آئیں صحیح مسلم کی طرف. کتاب النکاح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا منادی آیا اور پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو عورتوں سے متاع کرنے کی اجازت دی ہے. یہاں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا ہمارے برادران اہل سنت، ٹھیک ہے فتح مکہ کے بعد یا اس دن یہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، وہ ہوں، ان کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ، لیکن میں ابھی صحیح ہند سے ان روایات کو عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بات تو آج کلیئر ہو گئی نا، یہ جو سوشل میڈیا پہ پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد خراب کرنے کے لیے جو بات بات پہ متع کے لیے انتہائی نازیبا لفظ بولا جاتا ہے، جو یہاں میں نہیں بولنا چاہوں گا کہ یہ ہے یہ ہے، وہ ایک بات کے تو آج ان کے کان کھل جانے چاہیے کہ اگر وہ متع کو خدا نہ خواستہ کوئی حرام فعل کہتے ہیں تو کیا ان کی اس رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم نعوذ باللہ کیا انہوں نے ایک حرام کام کو جاری کیا اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا نعوذ باللہ وہ حرام کام کرتے رہے؟ لہٰذا سب سے پہلے مدارس اور مساجد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کا اتحاد اور پاکستان کا امن خراب ہونے سے بچائیں اور عوام کو ایجوکیٹ کریں. اب یہ حدیث ایک حدیث میں پیش کروں گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی میں کتاب النکاح سے یہ روایت پڑھا ہوں، ٹھیک ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے یعنی عورتوں سے کئی دن کے لیے ایک مٹھی کھجور اور آٹا دے کر حق مہر کے طور پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے عمر بن حریث کے قصہ میں منع کیا، ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو نظرہ سے روایت ہے کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ابن عباس اور ابن زبیر نے دونوں متعۃ الحج اور متعۃ النساء میں اختلاف کیا ہے. تو جابر نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ کے زمانے میں دونوں متع کیے. پھر ان دونوں سے حضرت عمر نے منع کر دیا، حتیٰ کہ امام جو مفسر ہیں، محدث ہیں، مورخ ہیں، امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے تاریخ الخلفاء میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا جو باب قائم کیا ہے اس میں آخر میں جو انہوں نے اولیات عمر لکھی ہیں، حضرت عمر کے جو کارنامے عہد ساز اس زمانے میں رہے ان کے، ہاں تو ان کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے وہ شخص جنہوں نے متع کو حرام کیا ہے. تو لہٰذا یہی وجہ کہ ابن عباس بعد میں بھی قائل رہے، حتیٰ کہ کنز الامال وہ بھی اس وقت میرے سامنے پڑھی ہے لیکن میں بات ختم کرنے کے لیے اسے سامنے نہیں لا رہا کیونکہ اس کا پھر دوبارہ کنز الامال میں ملا علی متقی ہندی حنفی نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ متعۃ النساء جائز ہے، میں عورتوں سے نکاح متع کو جائز سمجھتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے غالباً آگے سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس سے منع کرتے تھے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی باتیں بتاتے ہو. یہ کنز الامال میں ملا علی متقی ہندی حنفی نے لکھا ہے. لہٰذا اس میں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس میں بعد میں اختلاف تھا اور اس اختلاف میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس طرف تھی جو حلت کی قائل تھی، ایک جماعت اس طرف تھی جو حرمت کی قائل تھی. حرمت والے اصحاب کے نظریے کے پیروکار حضرت جو اصحاب کے پیروکار ہیں وہ ہمارے انتہائی واجب الاحترام برادران اہل سنت ہیں، اور جو حلت کے قائل اصحاب ہیں اس نظریے کے پیروکار مکتب اہل تشیع کے افراد ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات کو اب میں ڈاکٹر علی وقار کی طرف لے کے جاؤں گی. ڈاکٹر علی، آپ کو باقاعدہ ساری آواز آ گئی جو سید عباس نے ڈسکشن کی اور مفتی عبدالقوی صاحب نے جو ڈسکشن کی اس پہ؟ جی میں نے دونوں احباب کی ڈسکشن سن لی ہے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نفس مسئلہ کو سمجھ جائیں، تھیم آف دا ٹاپک، کرکس آف دا ایشو، تو پھر آپ کو اس پر بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ جو ابھی جنہوں نے بات کی ہے، ابھی آپ میرے بھائی ہیں، یہ آئے ہوئے تھے محرم ٹرانسمیشن میں بھی، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارا بڑا اچھا آپس میں تعلق ہے. میں انہوں نے جو 8-10 حدیث بیان کی ہیں، میں 100 نہیں 1000 حدیث بیان کر سکتا ہوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، نسائی سے، ابو داؤد سے، موطا امام مالک سے. ایشو حدیث بیان کرنے کا نہیں ہے، ایشو نفس مسئلہ کو سمجھیے. نفس مسئلہ یہ جتنی حدیث ہیں، بھائی میرا مقدمہ آپ لوگوں نے نہیں سنا، میں نے پہلے یہ بتایا کہ یہ ان 2 احکام میں آتا ہے جو پہلے دور جاہلیت سے بھی جاری رہے، ٹھیک ہے، اور اسلام نے بھی اس کو فوری طور پہ منع نہیں کیا بلکہ وقتی ضرورتوں کے تحت جاری رکھا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک طویل وقت جو پہلے جاری تھے جو بعد میں جاری ہوئے،
اور وقتی ضرورتوں کے تحت جاری رہے، یہ سب ان کا بیان ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو دلیل بن ہی نہیں سکتی نا. آپ نفس مسئلہ سمجھیے، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے. نکاح متا اپنا ائمہ اور محدثین نے نکاح متا اسی عنوان سے ابواب قائم کیے ہیں احادیث کی کتب میں. امام ترمذی کا میں نے بتایا باب ما جاء فی نکاح المتا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں صرف جو دوسری رائے، اب یہ احادیث بیان کرنا یہ تو ہوتا رہا عہد صحابہ کرام میں، ہوتا رہا. خود حضور اسلام نے اجازت دی. خیبر کے فتح خیبر کے موقع پر ایک ممانعت حضور سے مروی ہے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر دوسری ممانعت مروی ہے. اور پھر میں نے پہلے عرض کی کہ ہر چیز کو ایک فطری تناظر میں دیکھا کریں. ٹھیک ہے، یہ جو روایات ہمارے بھائی نے بیان کی، ان سے نہ اس کا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور جو مفتی عبد القوی صاحب نے فرمایا اس منع سے نہ اس کا منع ثابت ہوتا ہے. ہم نے دونوں کا انالیسس کر کے فطری اور بالکل لاجیکل پہلو دیکھنا ہے. لاجیکل اسپیکٹ یہ ہے کہ عہد صحابہ کرام میں یہ تھا، اور یہ اسلام نے جاری بھی نہیں کیا تھا. میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ پہلے سے چلتی ہوئی روایات میں تھا. آپ تاریخ قبری اٹھائیں اور اپنا اور باقی تواریخ اٹھائیں، البدایہ والنہایہ اٹھائیں، تو یہ پہلے جو عرب معاشرے میں یہ چیزیں مروجہ تھیں. اسلام نے کیا کیا، اس کے جو منفی پہلو تھے، سلبی پہلو تھے، ان کی اصلاح کر کے اس کو جاری کر دیا، وقتی طور پر جاری کر دیا. پھر جب یہ بات آئی، اب اس میں دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ اہل سنت کے نہیں، میں نے بتا دیا ترمذی کے اندر یہ جتنی روایات میرے دوست نے بیان کی ہیں یہ اس دور کی ہیں جب وہ رائج تھا. مثلا جب تک نماز نہیں ہوتی تھی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جانتے ہیں آپ اس شخصیت کو؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جانتے ہیں نا سب؟ جی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جنازے کا حکم ہی نہیں تھا. تو بتائیے اگر کوئی اس کو بنیاد بنا لے کہ حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں ہوا، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام میں شراب عام تھی، اسلام سے پہلے چلتی ہوئی چیز تھی. اسلام نے درجہ بدرجہ اس کو حرام کر دیا. اب کوئی پرانی روایت بیان کر کے کہے کہ جی یہ دیکھیں فلاں صحابی نے بھی یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا، یہ کوئی دلیل بن سکتا ہے؟ جس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کسی نے حج نہیں کیا. جس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں تھی اس سے پہلے کسی نے زکوٰۃ نہیں دی. جس وقت تک فلاں چیزوں سے منع نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے کسی نے ان چیزوں سے روکا نہیں. تو بھائی دلیل قائم تب ہوتی ہے عقلی، فکری، علمی نقطۂ نظر سے جب کسی سے متعلق حکم وارد ہو جاتا ہے. یہ جتنی روایتیں ہیں یہ ایام اور دور حلت کی روایتیں ہیں. پہلی بات درست ہو گئی. دوسری بات میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک نکاح کی اقسام میں سے ایک نکاح ہے جو بالکل جاری و ساری رہا، اس کو یہ نگیٹ کرنا چاہیے. تیسرا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کو جو صورت دے دی گئی ہے وہ بڑی ہی کبھی صورت ہے. خدا نخواستہ عجیب و غریب اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ جو اہل تشیع کے ہاں بھی مروجہ نکاح متع ہے جس کو اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق، اور محض حضرت عمر کا قول نہیں ہے، یہ بھی اصلاح کر لیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، بخاری مسلم میں دونوں میں اس طرف اشارے ہیں کہ اب یہ اپنا حضور اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر منع کر دیا. میں نے بتایا کہ یہ ہر صحابی، ہر حدیث ایک حضور اسلام ایک حکم جاری فرما رہے ہیں، ایک آیت نازل ہوئی ہے. تو کیا کوئی واٹس ایپ گروپ تھا یا کوئی فیس بک گروپ تھا کہ پوری دنیا میں ہر مسلمان کے پاس وہ حدیث اور وہ آیت پہنچ جاتی؟ وقت لگتا تھا. یہ فقہی اختلافات کیا ہیں؟ ذرا اپنے دماغ کو وسیع کر کے سوچیے، اپنا ظرف بھی وسیع کیجیے. فقہی اختلاف کیا ہیں؟ جعفری، حنفی، مالکی، یہ کیا ہے؟ ہر ایک کے پاس دلیل قرآن کی ہے اور سنت کی ہے. یہ غور و فکر کے انداز ہیں، یہ آیات کو سمجھنے کے انداز ہیں، سب درست ہیں اپنی اپنی جگہ. کیوں؟ چونکہ انہوں نے جو قرآن و سنت سے سمجھا انہوں نے بیان کر دیا، آگے ان کے فالوور اس پر چل پڑے. غلط صرف وہ ہوگا جس کی بنیاد قرآن و سنت کے علاوہ کچھ ہو. سمجھا؟ تو یہ سوچنے سمجھنے کا اپنا اپنا انداز ہے ہر ایک کے پیش نظر قرآن و سنت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دلیل ہے اس بات کو دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا علم منطق کی روح سے، عقل کی روح سے، فکر کی روح سے. ایک چیز جس دور میں تھی ہی حلال، اس دور کی روایتیں بیان کر کے اس دور میں اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کی جائے جس دور میں وہ حلال نہیں ہے. لیکن یہ بات پوچھنا چاہوں گا لیکن یہ بات بھی بالکل اپنا غلط ہے کہ میرا سوال ہے آپ سے، میری گزارش مکمل ہو جائے پھر آپ فرمائیے گا، میں بات مکمل کروں. جی مکمل کر لیجیے. میں بعد میں آپ سے سوال ضرور کروں گا تاکہ آپ جی ضرور، کیونکہ وقت کم ہے، میں چاہ رہی ہوں بات ذرا وائنڈ اپ ہو تاکہ وہ سوال بھی کر لیں آپ. یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر وہ جب احکام نازل ہوئے تو وہ پہنچتے آگے وقت لگتا تھا. دیکھیے جو
کوفہ کے صحابی تھے, وہ ایک حکم, ایک شریعہ کا حکم سے متعلق اور رائے رکھتے تھے, مدینہ کی اور رائے رکھتے تھے, مکہ کی اور. یہی تو رحمت تھی جس کو اب ہم نے نظامت بنا دیا. اور دوسرا, یہ کوئی ایسا اختلافی موضوع نہیں ہے جس سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں یا ایسے کیے جائیں, وہ اعتقادی اختلاف ہے, یہ فقہی اختلافات اور معمولی اختلافات میں سے ہے. اچھا, آخری بات یہ ہے کہ اس کو یہ یوں کرنا اور ایک کسی طبقے کو لعن اور طعن کا نشانہ بنانا, خدا نہ خواستہ, یہ حرام ہے کہ آپ سارے جو غلط کام ہے اس کو اس کھاتے میں ڈال دیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. پہلے تشیع کا جو نقطۂ نظر ہے اس میں اس کا نسب بھی وہ ثابت کرتے ہیں, اس کا وہ باپ کا نام بھی دیتے ہیں, اور اس کی وہ عدت کے بھی قائم ہیں, اور اس کے بعد سیستانی صاحب, خامنائی صاحب کا جو موقف ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو مزید اپنا بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اور شرائط کا اضافہ کر دیا. مثلا جس شہر میں آپ کی بیوی ہو, کچھ عرصہ پہلے میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا, جس شہر میں آپ کی بیوی ہو انہوں نے اس شہر میں متع کرنے کو بھی حرام کر دیا. تو لہٰذا ہر چیز کی اپنی حکمتیں ہیں. جن کے پاس دلیل ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو جائز ہے, ان کے ائمہ فقہا متفق ہیں تو وہ کریں, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. ہمیں اس سے, ہمارے پاس اپنی دلیل ہے, ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے ان کو منا کے اٹھنا یا انہوں نے مجھے منا کے اٹھنا. اصل چیز یہ ہے کہ اپنی دلیل پر اور جن کے پیچھے مطلب جو ہمارے پیچھے اسلاف کی کتب پہنچی ہے اس کی بنیاد پہ, حقائق کی بنیاد پہ دیکھی جائے چیز. اور ایک چیز جو ایک معمولی نوعیت کی چیز ہے, ایک اختلافی چیز ہے, اس کو کوئی مار دھاڑ کا یا ایمان و کفر کا معاملہ. ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی ہے, ہم لوگوں نے اس لیے آپ کے پوائنٹ آف ویو لیے, انہوں نے صحیح مسلم سے کچھ ریفرنس دیے, آپ نے اس سے بات صحیح بخاری سے کیے. سید عباس صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں, وقت کی قلت ہے تو میں چاہ رہی ہوں کم وقت میں اسی کو. جی جی واسف ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مسلسل فرما رہے ہیں کہ اس وقت کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں تھا, کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ یہ حکم پھیل جاتا. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کہ جو آخر تک متع کی حلت کے قائل رہے ہیں, جنہیں امت کا فاضل ترین آدمی بھی کہا جاتا ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کتنا عرصہ زندہ رہے؟ تقریباً نصف صدی سے زیادہ وہ زندہ رہے. حضور میری گزارش, تقریباً نصف صدی سے زیادہ زندہ رہے, 50 سال سے زیادہ زندہ رہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ 50 سال میں مفسر اعظم اور رسول اللہ کے چچا, حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بات کمپلیٹ کر سکوں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مفسر اعظم اور رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے جو چچا کے بیٹے ہیں اور جو مدینہ میں ہی رہے ہیں, ان تک رسول اللہ کا پیغام نہ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں فتح مکہ کے بعد چند سال میں پہنچا, نہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں پہنچا کہ رسول حرام کر چکے ہیں, نہ حضرت عمر کے دور خلافت کی ابتدائی سالوں میں پہنچا, حتیٰ کہ آخری عمر تک وہ امت کو مسائل بتاتے رہے, آیات کی تفسیر بتاتے رہے, لیکن انہیں متع کی حرمت کا رسول اللہ کا اعلان نہ پہنچا. حضور یہ خلاف عقل اور بعید از عقل بلکہ بالائے عقل بات ہے. ہم کیسے تسلیم کریں کہ نصف صدی سے زیادہ ایک صحابی زندہ رہا ہے رسول اللہ کے بعد, اس کا قائل ہے, اور ہم کہیں اس تک خبر نہیں پہنچی. ہاں آپ یہ کہیں کہ ہمارے نزدیک ابھی بھی حرام ہے رسول اللہ کی فتح مکہ والی حدیث کی بنیاد پہ, لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ نعوذ باللہ تمام صحابہ کی اپروچ نہیں تھی اس حدیث تک, تو یہ میرے خیال سے حضرت ابن عباس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بھی جواب لے لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اس کا گزارش یہ ہے, دیکھیے کیا اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ کسی صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ معصوم مانتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کی آپ کے سامنے اگر دلیل موجود ہے جو کہ ہمارے نزدیک رجوع ثابت ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں, تو کیا باقی جو ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے ان کی رائے کو آپ اہمیت نہیں دے رہے, اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ سپورٹ میں جا رہی ہے؟ تیسرا اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو میں نے ہمیں الزامی بات کی, اصل چیز یہ ہے کہ آپ اجماع کے باب کو پڑھیں جو احکام فقہیہ کے ثبوت میں اہل تشیع, مکتب تشیع میں بھی اور اہل سنت میں بھی ایک بڑی ورث رکھتا ہے کہ جس باب کو, جس حکم کو تلقی بالقبول اور جس حکم کو عوام الناس میں ایک اجتماعی حیثیت میں رد یا قبول کی حیثیت ہے, وہ ایک فرد واحد کی بنیاد پہ کبھی نہیں ہوتی. اس لیے اجماع کا ایک باب ہے کہ جس پر دلائل اور غور و فکر کے بعد اجماع امت اور اجماع صحابہ کے ساتھ کسی چیز کو قبول کر دیا گیا یا کسی کو رد کر دیا گیا, اور اس کی بنیاد حدیث رسول ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت اور کبھی بھی میری امت کی اکثریت باطل پر اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, لہٰذا اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جناب, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سیگمنٹ پہ دوبارہ بات کریں, 2 گھنٹے سے بات کریں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں مزید ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.